بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو بات میری زبان سے نکلے حق نکلے، اور بحیثیت انسان جو مجھ سے کمی بیشی ہو جائے میرا اللہ مجھے اپنی رحمت سے معاف فرمائے، آمین الی الحق آمین۔ کل حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو عزت بخشنے والا ہے، اور بے شمار درود و سلام اس ہستی پہ، اس عظیم ہستی پہ، رحمت العالمین سسم پر، کہ جن کی سنتوں پہ عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور ہمیں تمام سنتوں پہ کوشش کرنی چاہیے اور پوری طرح ان پہ عمل کرنا چاہیے ہمیں، بحیثیت ان سے محبت کا تقاضا یہی ہے۔ اللہ ہمیں بعمل کرے، آمین یا الحق آمین۔ آج کا جو عنوان ہے وہ اس نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری۔ سن 6 ہجری کے اواخر میں جب صلح حدیبیہ ہوا، تو آپ کو علم ہے کہ قریش کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا حدیبیہ کے مقام پہ، تو جب وہاں سے نبی محترم نبی مکرم رحمۃ اللہ علیہ سے واپس آئے تو انہوں نے پھر فیصلہ کیا، کیونکہ اسلام کو تو پھیلانا تھا، تو عالمگیر مذہب ہے، تو یہ فیصلہ کیا کہ بادشاہوں کو نام مبارک لکھیں، یعنی کہ خطوط لکھے جائیں۔ تو پھر اس کے لیے بھی سفیروں کا انتخاب کیا، اور سفیر کے انتخاب کی جو چیز انہوں نے مد نظر رکھی، جس چیز کو یعنی کہ جو چیزیں ان میں خصوصیات دیکھی کہ کن کو سفیر بنایا جائے، تو ان میں ایک تو ان کی شکل و صورت، اور ان کی یعنی کہ جسامت، ان کا حافظہ، ان کی یعنی کہ قوت مشاہدہ، ان کا انداز گفتگو، ان کی ذہانت، ان کی فراست، ان کا حلم و حوصلہ، ان کی یعنی کہ ان کا علم، اور ان کی شہ سواری، یعنی کہ چیزیں دیکھ کے پھر یعنی کہ انتخاب یعنی کہ کرنا تھا کہ کس کو ہم سفیر، یہ چیزیں یعنی کہ اس میں ہوں جس کو وہ سفیر بنائیں۔ تو اپنا پھر عرض کیا گیا نبی علیہ السلام کو کہ خطوط جو ہے نا وہ قبول نہیں کرتے بادشاہ جب تک اس پہ مہر نہ لگی ہو۔ تو پھر انہوں نے نا چاندی کی انگوٹھی بنوائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ کے الفاظ، ان کے الفاظ مبارک نقش سے اس طرح کے الفاظ۔ تو یہ صحیح بخاری میں اس کا حوالہ ہے، سب سے اوپر اللہ کا نام، اس کے نیچے رسول کا نام، اور اس کے نیچے محمد کا نام کندہ تھا۔ اچھا، جس سفیر کا انتخاب کیا گیا، جو عظیم فرزند یعنی کہ اور شہ سوار جو تھا، جس کو منتخب کیا گیا، اس کا نام تھا عبداللہ بن حذافہ سہمی۔ تو ان کو منتخب کیا سفیر کے طور پہ، اور خسرو پرویز کو خط لکھنے کا یعنی کہ فیصلہ کیا گیا۔ خسرو پرویز کسرا یعنی کہ ایران و فارس کا وہ تھا بادشاہ خسرو پرویز۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ خط جو ہے بحرین کے حاکم کو پہنچانا ہے، یعنی کہ اسی سفیر کو کہا، وہ پھر آگے وہ پہنچا دے گا وہ خسرو پرویز کو، یعنی کہ کسرا عظیم کا جو فارس کا وہ تھا بادشاہ۔ تو یہ 7 ہجری یعنی کہ 7 ہجری محرم کا مہینہ تھا، اور 7 ہجری کے شروع میں یہ خط پہنچایا گیا وہاں پہ، پھر اس نے آگے خط پہنچا دیا اس نے آگے۔ تو خط کا جو مضمون وہ اس طرح تھا کچھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی طرف سے کسرا عظیم فارس کے نام، اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے۔ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا فرستادہ ہوں، یعنی کہ اللہ نے بھیجا تھا ان کو تمام انسانوں کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اور جو ہے نا کیونکہ تاکہ جو زندہ ہے اس کو انجام بد سے ڈرایا جائے، اور کافروں پر حق بات ثابت یعنی حجت تمام ہو جائے، بس تم اسلام لاؤ تو سلامتی میں رہو گے، اور اگر اس کا انکار کیا تو مجوس کا بار گناہ بھی تم پر ہوگا۔ جب اس نے یہ جو خط تھا نبی علیہ السلام کا، اس نے ترجمان کی وساطت سے سنا، اس کے بعد جو پہلے لفظ تھے اس طرح جیسے الفاظ تھے محمد رسول اللہ کی طرف سے کسرا، یہ کسرا بن ہرمز تھا اس کا نام، پورا نام، تو کسرا کی جانب، تو وہ اس خط کو دیکھتی آگ بگول ہو گیا نام مبارک کو، تو اس نے نا خط کے نا ٹکڑے یعنی کہ کر دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس نے یہ حرکت کی کہ اس نے کہا کہ یہ میری جو رعایا کا ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا واقعہ کا پتہ چلا تو انہوں نے ارشاد فرمایا، مزا کا ملکہ، اس نے میرے خط کے ٹکڑے کیے ہیں، اس نے اپنی سلطنت کو پارا کر دیا،
یہ تاریخ الطبری میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بامن کرے، صحیح معنوں میں نبی اسلام سے سچی محبت عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔